تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اس دین کو غالب فرمایا، اس دین کو اپنے لیے پسند فرمایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس اسلام کو ہمارے لیے محبوب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس اسلام کو ہماری دنیاوی اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بنا دے۔ درود و سلام ہم تمام کے آخر و پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس اسلام کی تبلیغ اور دعوت، نشر و اشاعت کے لیے دنیا میں کئی انبیاء علیہ السلام کی طرح آپ بھی نبی بنا کر، رسول بنا کر، بلکہ آخری نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کی اتباع کرنا، آپ کو آپ کی طرح زندگی گزارنا، آپ کے مشن کی طرح ہماری اپنی زندگی کو جو ہے ایک مشن پر، دعوت و تبلیغ پر، توحید کو عام کرنے پر لگانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع ہے اور بہترین اقتداء۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، اے لوگو تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ہی اسوہ، بڑا پیارا اسوہ، اس آدمی کے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، امید رکھتا ہے اور اللہ کو خوب یاد کرتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے پر ایمان لانے والا، اللہ تعالیٰ سے جو ہے قیامت کے دن اچھی امید رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بنائے۔ درود و سلام کے بعد اللہ کی رحمت اور برکتیں اللہ کے ان نیک بندوں پر جو اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ڈھالا، اس کے برابر زندگی گزاری، صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، اللہ کے نیک بندوں میں سے۔ حضرات و خواتین، یہ محرم کا مہینہ اسلامی تاریخ کا، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہجرت کے واقعے کے ساتھ جوڑا، کیونکہ ہجرت کا واقعہ محرم سفر کے مہینے سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم ہجرت کو اسلامی تاریخ کا پہلا سال اور جو محرم اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ، اس حساب سے جو ہجری تاریخ کا آغاز کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو آج کا جو خطبہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جو مدینہ گئے، ہجرت مدینہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے واقعے کے درمیان ہماری زندگی کے لیے آج کے زمانے کے اعتبار سے کیا کیا نصیحتیں ہیں، کیا کیا عبرتیں ہیں، انشاءاللہ آج کے اس مختصر سے خطبے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکہ سے مدینہ، یہ دراصل اسلامی تاریخ، اسلامی غلبے کی آغاز کا دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے، اسلام بڑا پسپا تھا، اسلام کے ماننے والے بڑے کمزور تھے، نہ طاقت تھی، نہ کوئی سننے والا تھا، نہ کوئی مددگار تھا مسلمانوں کے لیے۔ حالت اتنی خراب تھی، مسلمانوں کو پیٹا جا رہا تھا، مسلمانوں کو جو ہے بے سر و سامان کیا جا رہا تھا، عورتوں پر ظلم ڈھائے جا رہے تھے، بچوں پر بھی اسی طریقے سے مختلف احوال تھے دعوت و توحید کا کام کرنے کی وجہ سے۔ اسلام کا آغاز ہوا، توحید کا آغاز ہوا مکہ المکرمہ کے اندر، اس کے نتیجے میں مسلمان بڑی مشکلات کا سامنا کیے۔ حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حبشہ کی طرف مسلمان ہجرت کر گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے تحت دوسری مرتبہ مسلمانوں کو حبشے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یاد رکھیں، ہجرت سے پہلے جو حالات تھے، مسلمانوں کا جینا دو بھر ہو گیا تھا مکہ المکرمہ کے اندر۔ نبی اسی مکے میں پیدا ہوئے تھے، آپ کا بچپن اسی مکے میں گزرا تھا، آپ کے جو آبا اجداد کے جو رہن سہن کی جگہ یہی مکہ تھا، لیکن توحید کی نشر و اشاعت نے، اللہ تعالیٰ کے اس دین کو پہنچانے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت میں، تکلیف میں ڈال دیا تھا۔ پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مسلمانوں کو بیکاٹ کیا گیا۔ 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے ساتھ بیکاٹ، سماجی بیکاٹ کیا گیا۔ نہ کوئی تجارت کر سکتا ہے، نہ کوئی خرید و فروخت کر سکتا ہے، نہ کوئی شادی بیاہ کے معاملات کر سکتا ہے، نہ کوئی دوستی اور رشتہ داری نبھا سکتا ہے۔ اتنے کٹھن حالات آئے،
نہ اسلام پسپا ہوا نہ مسلمان پسپا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اس دین پر قائم و دائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ بخاری کی حدیث ہے، دوپہر کا وقت تھا، کڑی دھوپ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً یا عام طور پر لوگ عموماً گرمی میں نہیں نکلتے تھے، دوپہر کی گرمی نہیں نکلتے تھے۔ ہوا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر ڈال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر گئے۔ ابو بکر اللہ کے رسول کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، کیا ماجرا، سمجھ گئے کہ کوئی بڑی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گھر تک لے کر آئی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو بھی زائد افراد ہیں گھر سے باہر بھیج دیا جائے۔ تو ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول اہل خانہ کے علاوہ کوئی بھی گھر میں نہیں، نہ مہمان ہے، نہ غلام ہے، نہ کلا ہے، نہ کلا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ہجرت کا حکم دیا گیا ہے، 2 دن کے بعد نکلنا ہے۔ بس اتنا ہی جملہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا ہے مجھے، ٹھیک ہے 2 دن کے بعد نکلنا۔ ابو بکر سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کا حکم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کام کیے؟ سب سے پہلے 2 بہترین جو صحت مند اور اعلیٰ قسم کے اونٹوں کے انتظام کے سواری کے لیے۔ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت عبداللہ بن اریقی جو اس وقت مسلمان نہیں تھے لیکن راستے میں بڑے ماہر تھے، سارے راستے ان کو معلوم تھے، حالات کتنے بھی کٹھن ہو جائیں لیکن وہ راستے سے نکلنا جانتے تھے، تو عبداللہ بن اریقی کو اجرت پر مامور کیا۔ نمبر 3، اسی طریقے سے عبداللہ جو ابو بکر کے بڑے بیٹے تھے، عبداللہ بن ابی بکر، ابو بکر کے جو بڑے بیٹے تھے عبداللہ بن ابی بکر کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا وغیرہ پہنچانے کی ذمہ داری دی، اور بھی بہت سارے انتظامات کیے۔ یاد رکھیے، سوچیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے آنے کے بعد تیاری شروع ہو گئی۔ ادھر کیا ہو رہا تھا؟ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عرب کے خاندان والے مل کر قتل کرنے، سازش کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ ان کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی کہ فلاں رات کو تمام قبیلے کا ایک آدمی کیا کرے گا، جمع ہوگا، اور جیسے ہی اللہ کے رسول صبح صبح گھر سے باہر نکلیں گے اندھیرے میں ان پر حملہ کر دیں گے تاکہ کوئی بھی الزام ایک قبیلے والے پر نہ آ جائے۔ یہ خاندان تو وہ کہ قریش جو ہے تمام خاندانوں سے لڑائی نہیں کر سکتے تھے، یہ قبیلے والے سے لڑائی کر سکتے، 10 قبیلے اور مل جائیں تو لڑائی نہیں کر سکتے تھے، تو لہٰذا کیا ہوگا، سمجھے آپ، نہ رہے گی بانس نہ بچے گی بانسری کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹا دیں گے۔ یہ غلط منصوبہ بنا رہے تھے۔ آسمان سے وحی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلواروں کے سائے میں اپنے بستر پر حضرت علی بن ابی طالب کو سلا دیا، ٹھیک ہے، اور ان کو سب جو ہے ایک طرح کی غنودگی میں تھے، سب ان کو معلوم ہی نہیں پڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر نکل گئے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورہ یاسین کا آیت پڑھتے ہوئے کہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہم نے رکاوٹ ڈال دی، کچھ بھی دیکھ نہیں پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، پھر کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سمجھا ابو بکر کو ساتھ لیا، دونوں ابو بکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کر، کہتے ہیں پیدل نہیں پنجے میں چل کر، تاکہ لوگوں کو جو پیر کے نشانات نہ ملے، وہ آدھا پیر چل کر 6 کلومیٹر کا سفر تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے یمن کے راستے میں سمجھا غار ثور پر جا کر ٹھہر گئے۔ ابو بکر نے صفائی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر غار ثور میں 3 دن قیام کیا۔ اس دوران کیا ہوا، غار ثور کے درمیان جو سب سے اہم واقعہ جو پیش آیا وہ یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے پیر دیکھ رہے تھے، وہ لوگ ڈھونڈتے سمجھ رہے آپ، پورا ناکہ بندی کر دی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ گئے، ٹھیک ہے، ابو بکر پریشان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے 2 آدمیوں کے ساتھ تیسرا اللہ رب العالمین، ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ پریشان مت ہونا، اللہ ہمارے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر توکل کا ایک بڑا مثال قائم کیا،
دشمنے کچھ بھی کر لیں، سمجھ آپ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کی مدد آتی، اللہ کی حفاظت آتی، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا۔ ہجرت کے واقعے کے اندر، اس غار ثور کے واقعے میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے۔ آگے چلتے ہیں، 3 دن کا دن گزر گیا، ٹھیک ہے۔ اس دوران اسما بنت ابی بکر خدمت میں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن ابو بکر خدمت میں لگے ہوئے ہیں، عامر بن فہیرہ، یہ تمام بکریوں کو چرا کر مکے کی خبریں لا کر پہنچا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد نکلے۔ کہاں نکلے؟ سب سے دور والا راستہ، یمن والا راستہ، یمن کے ساحلی والا راستہ، مدینہ کا جو عام راستہ نہیں تھا، لوگ جانتے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے راستے سے مدینہ کا راستہ پکڑا۔ 130 کلومیٹر مکے سے نکل گئے، غار ثور سے 130 کلومیٹر۔ وہاں پر خزائی خاندان کی ایک سپوت ام معبد خزائیہ، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزر ہوا وہاں پر۔ وہاں دیکھا کہ ایک بکری مریل تھی، بہت دبلی پتلی تھی، دودھ دینے کے لائق نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دودھ مانگا، مہمان نوازی کی درخواست کی، تو کہا کہ میرے پاس تو بکریاں نہیں، شام میں آئیں گے بکریاں، میرے شوہر جو ہے چروانے لے گئے۔ ابو بکر، اللہ کے رسول نے بکری کو دیکھا، سمجھ آپ، اس کو جو ہے اللہ کے رسول نے ہاتھ پھیرا، یہ معجزہ رونما ہوا کہ وہ بکری صحت مند ہو گئی، دودھ دینے کے لائق ہو گیا اللہ کے حکم سے، باذن اللہ۔ معجزات جو بھی ہوتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، نبی کے حق میں کوئی طاقت واقت نہیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی طاقت ہے، جو بھی پاور ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول ابو بکر کے ساتھ نکل گئے، ان کے شوہر آئے، اچھا دودھ کہاں کا ہے؟ کہا کہ ایک بڑا نیک آدمی آیا، اس کے ساتھ ایک ساتھی بھی تھا، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو ہے دودھ جو ہے یہ معجزہ پیش آیا، یہ بھی مسلمان نہیں تھے اس وقت۔ انہوں نے کہا یہ وہی آدمی ہے جس کی تلاش جو ہے پورے عرب کے لوگ کر رہے ہیں، جن پر 100 اونٹوں کو جو انعام رکھا گیا، یہ وہی آدمی کیسے تھے؟ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بعد میں ان کی بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، جو شمائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، آپ کی جسامت، آپ کا جو ہے رہن سہن، آپ کے چال چلن کے بارے میں سب سے بہترین جو تعریف فرمائی ہے ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، گھنگرو بال، آنکھوں کی، پلکوں کی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خد کی، ہر چیز کی انہوں نے جو ہے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ویژول پکچر تھے الفاظ کے ذریعے ایسے تعریف فرمائی کہ آدمی نبی ایسا تھے، ان الفاظ کے ذریعے سے کوئی آدمی کیا کر سکتا، پہچان سکتا۔ اس کے بعد وہاں سے نکلے، سراقہ بن مالک جو مسلمان نہیں تھے اس وقت، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یہ بیٹھے رہے اپنے قبیلے میں، کوئی جائے نبی کو نہ پکڑ لے اور 100 انعام نہ حاصل کرے۔ جب نبی تھوڑا باہر چلے گئے ابو بکر کے ساتھ، اپنی تیز رفتار گھوڑا نکالا، نبی کا پیچھا کرنے لگے تاکہ نبی کو پکڑ کر کیا کریں، 100 اونٹ حاصل کر لیں۔ قریب میں آئے، اللہ کا حکم، یہاں بھی معجزہ ہوا، دیکھیے آپ، یہاں بھی ایک معجزہ پیش آیا۔ قریب آئے تو اللہ تعالیٰ نے ابو جو اس سراقہ کے گھوڑے کو دھسا دیا زمین میں، 3 مرتبہ ایسے ہوا۔ جب امن مانگا انہوں نے، ابو جو سراقہ بن مالک نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امن دی، ٹھیک ہے، اور کہا کہ میرا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ لکھ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس زمانے میں عامر بن فہیرہ سے کہا کہ ان کو لکھ کر دو، نہیں، عبداللہ بن عریقہ سے کہا تم لکھ کر دو، لکھ کر دیے، ان کا پاس موجود تھا کہ امن دیا گیا بول کر۔ پھر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے کہاں پر؟ قبا پہنچے، ٹھیک ہے۔ قبا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد بنائی، تقریباً 10 دن، بعض روایتوں میں 1 ہفتہ، بعض روایتوں میں 10 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں قیام کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے نکل کر مدینہ پہنچے۔ مدینہ میں بڑے انصار و مہاجر، انصار بڑی جو کیا کرتے انتظار میں تھے، روزانہ آتے تھے، دیکھتے تھے، 12-1 بجے تک انتظار کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عروج ہوا، مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے بہت ہی اتفاق کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ پھر آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو مقیم رہے، پھر اللہ کے جو فضل و کرم سے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ یہ تمام واقع ہجرت کا جو میں نے آپ کی 10 منٹ میں آپ کو بتایا، یہ مختصر سا واقعہ تھا۔ اس میں اسباق کیا ہیں، دروس کیا ہے، نصیحتیں کیا ہیں، اس میں ہم کو کیا سیکھنا چاہیے، انشاءاللہ ابھی یہاں سے آپ کو بتانے والا۔ سب سے پہلی بات، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا،
اور جو آدمی اللہ کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ہجرت میں دیکھیں آپ، تلوار کے سائے سے نکلے، اللہ نے مدد کی۔ غار ثور میں دشمنوں کی نگاہیں پیر نظر آ رہے تھے، اللہ نے آپ کی مدد کی۔ معبد کے قبیلے میں گزرے، اللہ نے مدد کی۔ اور آگے بڑھ جائیں، سراقہ بن مالک، ٹھیک ہے، میرے آپ ان سے اللہ نے جو مدد فرمائی۔ آپ دیکھیے پورا عرب دشمن ہو گیا تھا، سب آپ کو پکڑنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بچانا چاہتا تھا۔ تمام عرب والے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کو پکڑ نہیں پائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے تلوار کے سائے سے جیسے مکن سے بال نکالا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ یہ ایمان، یہ توکل آج مسلمانوں کے اندر جو آنی چاہیے۔ میں کچھ بھی کر لیں لوگ، تجارت کے مسئلے میں ہو، کسی اور مسئلے میں ہو، سازشیں کر لیں، فلاں کر لیں، فلاں کر لیں، دھمکائیں، کچھ بھی کر لیں، یاد رکھیں اگر ہمارا ایمان اللہ پر ہے، یقین رکھیے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا۔ کوئی ہمیں ختم نہیں کر سکتا، کوئی ہمارا بال بیگا نہیں کر سکتا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط رکھے گا۔ یہ ایمان، یہ توکل، یہ لائف، یہ سوچ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ کا جو دوسرا سب سے بڑا اہم سبق کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پلاننگ کی۔ کام کرنے سے پہلے مکمل سوچ بچار ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے ابوبکر کے گھر گئے، میں نے یہاں پورے احتیاط برتا، گھر سے جو بھی افراد باہر نکال دو، بولے دوپہر کے وقت میں گئے، چادر ڈال کے گئے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، عبداللہ بن عریقس کو جو خدمت میں لیا جو سب سے ٹاپ راستہ بتانے والا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں اللہ کے رسول نے کہا کہ دو دن کے بعد جانا ہے، میرے آپ تیاری کر لیں، یہ دن شروع کرنا۔ اس کے بعد بھی دیکھیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ، صحابہ کرام کی جو مدد، میرے آپ تعاون، سبحان اللہ۔ تو آج مسلمانوں کے اندر میں جو دیکھتا ہوں تجارت کے مسئلے میں ہو، کوئی بھی کام ہو، کوئی پلاننگ نہیں ہے، جو من میں آ کر لیے پھر روتے بیٹھے۔ ایسے علاقے میں 3 لاکھ 4 لاکھ روپے داخل انویسٹمنٹ کر کے شو روم کھولتے، 2 مہینہ دکان نہیں چلتی، دکان بند ہو جاتی، 4 لاکھ روپے برباد ہو گئے۔ کوئی بھی پلاننگ نہیں ہے، کوئی بھی جو ریسرچ ورک نہیں ہے، فیلڈ ورک نہیں ہے، میں یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے، کریں گے تو کتنا پروفٹ ملیں گے، کتنا رسک ہے، کچھ بھی نہیں جانتے۔ ایسے بس انہیں بولا وہ دوست کھولا میں کھولوں گا، انہیں کر رہا میں کر رہا ہوں۔ ایسی زندگی آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا مالی نقصان ہو رہا ہے۔ مسلمان بہت سارے اچھے حیثیت والے مسلمان جو نقصان کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ تو ہجرت مدینہ کا جو دوسرا جو سب سے بڑا اہم ہمارے سبق یہ ہے کہ ہم ہر کام میں پلاننگ کریں، مضبوطی کے ساتھ پلاننگ کریں۔ یہ جو سبق ہم کو حاصل کرنی چاہیے۔ نمبر 3، تیسری جو بڑی بات ہے ہجرت مدینہ کا جو تیسرا سبق ہے، اللہ کے لیے قربانی کرنے کا جذبہ۔ مکہ کیا تھا نبی کے لیے؟ ان کی آبائی مٹی تھی، ان کا اپنا گھر تھا، جی اپنا مسکن تھا، وہاں کی خوشبو، وہاں مکہ جب چھوڑ کے جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا اگر یہ لوگ نہ نکالتے نا میں کبھی تو یہ چھوڑ کے نہیں جاتا، بولے اتنا پیار تھا اس مکے سے، اس در و دیوار سے، اس مقام سے۔ لیکن اللہ کے لیے جب قربانی کا وقت آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اللہ کے لیے دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ یاد رکھیں ہجرت کے واقعات میں اگر آپ پڑھیں گے، آپ صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی اس اسلام کے لیے، اس دین کے لیے، جو آج ہم سب کو سیکھنا ہے۔ آج ہمارے لیے وقت دینے تیار نہیں، اچھا کام کرنا چاہتے ہیں وقت دینے تیار نہیں، دینی پروگرام کے لیے وقت دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی کام کرنے کے لیے مالی مدد کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، کوئی بھی اس طرح اچھے کام کے لیے سمجھے آپ ہم آگے بڑھنا نہیں چاہتے۔ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے۔ ابو سلمہ، ام سلمہ دونوں مسلمان ہو گئے، ہجرت کا واقعہ بھی قریب کا، نکلے پکڑ لے قوم والے پکڑ لی۔ کہا ابو سلمہ، ام سلمہ سے کہا کہ ابو سلمہ یہاں کے رہنے والے مکے والے، اس لیے ہم ان کو نہیں، ان کے رشتہ دار ان کو چھین لیے۔ ابو سلمہ کا بیٹا وہ بھی جو ابو سلمہ کے خاندان والے چھین لیے،
ام سلمہ الگ ہو گئی. دیکھیے ہجرت کے لیے رشتے داری کو چھوڑنا پڑا. مال لے کر نکلے تو پکڑ لیے ان کو, کہا کہ یہ مال آپ نے مکے میں کمایا, ہم 1 روپے نہیں دیں گے, آپ اگر جانا چاہتے سارا مال دے دو. نہتے میں یہاں بغیر کسی پیسے کے, بغیر کسی دمڑی کے تم یہاں سے جانا. اللہ کے راستے میں چھوڑ کر پہنے میں کپڑے کے ساتھ اللہ کے راستے میں گئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. کیا بتانا چاہتا ہوں میں؟ بتانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرے. یہ جو اسلام یہاں تک پہنچا نا, یہ جو یہاں تک پہنچا, کتنے ہزاروں صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں, کتنے جو صحابیات کی ماؤں کی قربانیاں ہیں, کتنے علماء اور دعات کی قربانیاں ہیں, یہاں سے پہنچ گئے دین. اللہ اکبر, سبحان اللہ. لہٰذا یاد رکھیں اس دین کی جو سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آنے والی نسلوں تک صحیح دین کو پہنچانا, توحید کو پہنچانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پہنچانا, یہ آپ کی ذمہ داری. اگر ہم ذمہ داری ادا نہیں کریں گے پکڑے جائیں گے. آپ دیکھیں ہجرت کا جو واقعہ پیش آیا یہ کس کے لیے تھا؟ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے, التوحید کی نشر و اشاعت کے لیے, النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو ہے حفاظت کے لیے. یہ سارے واقعات, یہ ساری قربانیاں تاریخ میں پیش آئی. لہذا مسلمانوں, ہجرت مدینہ کا جو تیسرا جو سبق ہے ہماری زندگی کے لیے, اللہ کے لیے مال کی قربانی دے, اللہ کے لیے علم کی قربانی دے, اللہ کے لیے اس ٹیلنٹ کی قربانی دے. دنیا آپ جتنے لوگ ہیں, آپ جس فیلڈ میں ماہر ہیں, یقین رکھیے اس فیلڈ میں رہ کر آپ اللہ کے دین کی خدمت کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی, کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی پیسہ دے, کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی جو ایک ہی طرح کا کام کرے, الگ الگ کام آپ کر سکتے ہیں. آپ کوئی اچھا ڈیزائنر ہے تو ڈیزائننگ کا کام کر سکتے ہیں, اس کے ذریعے سے تبلیغ کر سکتے ہیں. آپ پتہ نہیں کون سی چیز کب اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے وہ نیکی, اور اللہ تعالیٰ آنے والے قیامت کے دن تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمانے, اللہ بہتر جانتا. امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب ہے, 1 صفحے پر مشتمل ایک کتاب, جس 1 صفحے پر ہے, ایک ہی صفحہ. اللہ تعالیٰ آج ان کی برکت, اس علم کو اللہ نے باقی رکھا. اگر امام شافعی سوچتے میں 1 صفحہ کیوں لکھوں, میں کیوں جو اس کو جو بناؤں, اصول حدیث کے جو کیوں مرتب کروں, اگر آپ سوچیے آپ, تو وہ علم آج تک اللہ نے باقی رکھا. تو لہذا مسلمانوں, ہجرت مدینہ سے یہ سیکھیں کہ جو آدمی اللہ کے لیے جو کر سکتا اس میں اپنے آپ کو جو ہے آگے بڑھائیں. عبداللہ بن اریقی جو بعد میں مسلمان ہو گئے, اسے مسلمان نہیں تھے لیکن وہ راستہ بتانے کے لیے تیار ہو گئی. ٹھیک ہے, اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کیا کیا, اپنا تہبند کو پھاڑ کر, اپنی اوڑھنی کو پھاڑ کر, انہوں نے جو سامان تھا, کھانے پینے کا اشیاء تھے, انہوں نے باندھا, وہ قربانی انہوں نے دی جو ان کے پاس وہ موجود تھا. عامر بن فہرہ دن بھر کیا کرتے تھے, میرے یہاں بکریاں چرایا کرتے تھے, رات میں نبی کے پاس آ کر تمام مکے کی خبریں سناتے تھے, اور رات کے 3 بجے پھر نکل جاتے تھے. تو جو آدمی جو خدمت اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے کر سکتا ہے, آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. آج یہ چیز ہمارے پاس نہیں, آج ہمارے پاس اللہ کے کام کے لیے, اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے ان کا کام ہے. وہ فلاں عالم صاحب کر لیں گے, فلاں دائی صاحب کر لیں گے, فلاں کر لیں گے. ہم دوسروں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں, لیکن اللہ کے دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتے. یہی سب سے بڑی ہماری کمزوری, یہی سب سے بڑی ہماری خامی ہے. اللہ اکبر. اس سوچ سے, اس جو ہماری سائیکالوجی سے اپنے آپ کو بلند کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو جو اونچا کرنے کی ضرورت ہے. لہذا اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اسباق میں نے بتایا, اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے خود کو آگے بڑھنا, اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے, ہجرت کے لیے اللہ قربانی دینا, مال جان کی جو بھی اللہ کے راستے میں قربانی ہو سکتی ہے قربانی دینے کے لیے تیار رہنا. اسی طریقے سے ہر کام مطلب پلاننگ کے ساتھ, وقت کے ساتھ صحیح ڈھنگ سے کرنا. یہ تمام باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے رکھا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے, سننے والے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عنایت فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح طریقے سے پڑھ کر اس کے نور کو اپنی زندگی میں لانے کی اللہ تعالیٰ جو توفیق عنایت فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ شفا عاجل نصیب فرمائے.
جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک رکھے ایمان و اسلام کے ساتھ رکھے اور جب اٹھا لے ایمان کی حالت میں اٹھا لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه اما بعد. ہجرت دو قسم کی ہوتی. ایک ہجرت ہے نقل مکانی اللہ کے لیے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ میں جانا. ہجرت مدینہ نقل مکانی کی مثال ہے. ہجرت حبشہ نقل مکانی کی مثال ہے. ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا وہاں رہنا اللہ کے لیے. یہ ہجرت تو ختم ہو گئی. مکہ سے مدینہ جانے کی جو ہجرت ہے وہ تو ختم ہو گئی, ٹھیک ہے نا, وہ تو ختم ہو گیا. لیکن ایک اور ہجرت ہے جو آج بھی باقی ہے. وہ ہجرت ہے گناہوں کو چھوڑنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من ہاجر نفسہ, کہا کہ مہاجر وہ آدمی ہے جو گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے, اپنے آپ کو دور کر لے. یہ جو دوسری والی جو ہجرت ہے وہ قیامت تک جاری رہے گی. گناہوں کو چھوڑنے والی جو ہجرت ہے وہ قیامت تک جاری رہے گی. لہٰذا ہم گناہوں کو چھوڑیں. گناہیں ہماری آخرت کو برباد کر رہی ہیں. گناہیں ہمارے ایمان کو دیمک کی لت چاٹ رہی ہے. یہ گناہیں اللہ رب العالمین غفار سے رب العالمین سے ہمیں دور کر رہی ہے. یہ گناہیں قبر کے اندر عذاب کا سامان پیدا کر رہی ہے. یہ گناہیں ہمیں جہنم سے قریب کر رہی ہے. یہ گناہیں ہمیں جو رحمتوں سے برکتوں سے محروم کر رہی ہے. یہ وہ گناہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. جس گناہوں کو لے کر کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. لہٰذا آپ بھی اگر مہاجر بننا چاہتے ہیں تو یہ ہجرت گناہ کو چھوڑنے کی ہجرت ہماری زندگی میں آنی چاہیے. آپ سوچ کے دیکھیں کتنی گناہیں ہمارے پاس ہیں. ہم بے رخی کے ساتھ, ہم جو ہے کوئی لاپرواہی کے ساتھ ان گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں. میرے یہاں زبان میں گالی نہیں جا رہی, ہماری زبان سے غیبت نہیں چھوٹ رہی, ہماری میرے یہاں تانا بازی سے ہم باز نہیں آ رہے ہیں. ہمارے دماغ جو دوسروں کی برائی کے بارے میں سوچ کر جو ہے گنہگار ہوتا جا رہا ہے, لیکن ہمیں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارے اعمال دیکھیں, ہمارے افعال دیکھیں, روزمرہ کی زندگی دیکھیں, ایک لسٹ بنائیں کہ ہم روزانہ کتنے گناہوں کے اندر ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل. اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے بندو جو گناہ گار ہو, گناہ سرزد کر چکے ہو, جنہوں نے اپنے جانوں پر اسراف کیا, ظلم و زیادتی کی, آؤ میرے پاس. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا, بڑا بخشنے والا, بڑا مہربان ہے. تم اللہ کی طرف پلٹو, اس کے لیے مسلمان اور تابع دار بن جاؤ قبل اس کے کہ تمہارے پاس اللہ کا عذاب آئے اچانک اور تم اس کو محسوس نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں ہمیں آواز دے رہا, ہم گنہگار بندوں کو آواز دے رہا کہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی رحمت کی طرف جائیں, گناہوں کو چھوڑ کر مسلمان اللہ کی اطاعت کی طرف آئیں. اللہ تعالیٰ آواز دے رہا ہے. لہٰذا ہم اللہ کے بندے ہیں. اے اللہ ہم گنہگار ہیں تو ہمیں معاف فرما, ہم پر رحم فرما. اے اللہ ہدایت کا راستہ ہمارے لیے آخری دم تک, آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے باقی رکھے. جب تک رکھے ایمان و اسلام کے ساتھ رکھے, اور جب اٹھا لے ایمان کی حالت میں اٹھا لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی علی وعز وجل واتم واکبر.